عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع الاخر شریف جس کو سنی ربیع الغوث کہتے ہیں، اس ماہ مبارکہ میں ہم اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اور اس ماہ مبارکہ کو ہم 11ویں کے مہینے سے بھی یاد کرتے ہیں۔ اسلامی مہینہ ہے، مہینے کا نام بہت پہلے سے ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کے دل میں سرکار بغداد شہنشاہ ولایت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایسی رچی بسی ہے کہ اس پورے مہینے کو ہم غوث کے مہینے سے یاد کرتے ہیں، اور یہ اللہ والوں سے محبت کی علامت ہے۔ لوگ کسی مہینے کو کسی اور تہوار سے یاد کرتے ہوں گے، لیکن ہم اپنے مہینوں کو اللہ والوں سے نسبت دے کر یاد رکھتے ہیں۔ سرکار شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام محبوبیت کے ساتھ مقام غوثیت عطا فرمایا۔ اولیاء اکرام میں یہ مقام بہت کم کو ملا ہے جو سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد کو ملا ہے، ورنہ اولیاء میں کوئی ایسا نہیں ہے جو منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب دل میں رکھتے ہیں میرے آقا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء اکرام میں ایسا ہی مقام حاصل ہے کہ جیسے سورج کو ستاروں پر مقام حاصل ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے علمی شرافت کے ساتھ ساتھ خاندانی شرافت ایسی عطا فرمائی کہ آپ اپنے والد ماجد کی طرف سے حسنی سادات ہیں اور اپنی ماں کی طرف سے حسینی سادات ہیں، یعنی امام حسن مجتبی ان کے دادا ہیں، امام حسین شہید کربلا نانا ہیں، جس کے دادا اور جس کے نانا دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں، اس نسبت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے عزیزو، گھر کے اندر سادات کے ہاں جو پرورش کا معمول ہوا کرتا تھا، اسی سے اندازہ کر لیں آپ کی ولادت 29 شعبان کو ہوئی تھی، اور چاند رات تھی، دوسرے دن کو رمضان شروع ہونے تھا، اور چاند میں اختلاف ہو گیا جیلان میں۔ یہ جیلان ایران کا ایک علاقہ ہے، اس کو گیلان بھی کہتے ہیں، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ لوگوں کے دوران شک پیدا ہوا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فاطمہ ام الخیر، جو نہایت ہی شریف خاتون ہیں سادات کی، آپ نے لوگوں سے کہا کہ رمضان ہو چکا ہے، اس لیے کہ سحری سے لے کر افطار تک میرے بچے نے دودھ کو منہ نہیں لگایا ہے۔ پورے جیلان میں یہ بات مشہور تھی کہ سادات کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو سحری سے لے کر کے افطار تک اپنے ماں کے دودھ کو تک نہیں پیتا۔ یہ ان ایام کی میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کے تھے، یعنی پیدائشی طور پر۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سب غوث پاک کو پیران پیر کہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی پیروں کا پیر ہے، اور روشن ضمیر کہتے ہیں۔ سارے سلسلے وہاں تک جا کر پہنچ جاتے ہیں تو فخر کرتے ہیں۔ غوث پاک سے جس کا سلسلہ ملتا ہے وہ دنیا میں فخر کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پیروں کا پیر پیدا ہوتے ہی روزہ رکھتا ہو، اور اگر کوئی ڈھکوسلا جھوٹا پیر یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر شریعت نہیں ہے، تو بات یہ یاد رکھ لینا کہ اس کا غوثیت معاپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ شیطان کا مرید ہو سکتا ہے، رسول اللہ تک لے جانے والا راستہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جانے والا راستہ وہی ہے جو غوثیت معاپ کے راستے سے ہو کر کے چلتا ہے۔ پیدائشی طور پر شریعت کی پاسداری کرنے والے شیخ عبد القادر جیلانی، میرے عزیزو، آپ کو یہاں غوث پاک کی کرامات سنتے سنتے ایک کسوٹی بھی حاصل کر لینا چاہیے کہ ہر پیر کو پرکھ کر کے دیکھو، شریعت کے سانچے میں اترتا ہے تو وہ مرشد ہے، اور شریعت سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا پھندا ہے۔
اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ ہمارے لیے نماز نہیں، ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تصور کی نماز پڑھتے ہیں اور ہماری نماز تو مکہ میں ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہیں، یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ مریدوں کے سامنے تو سب چیزیں چلتی ہیں اور نماز مکے میں ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں. ایک بات یاد رکھ لیں کہ سارا طریقت کا سلسلہ صرف قوالی سننے کا نام نہیں ہے. ہاں، اشعار حضور پاک کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں سننا یقیناً باعث ثواب ہے، ہم خود بھی سنتے ہیں. لیکن وہ پیر ہی کیسا جسے قرآن پڑھ سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، قرآن سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا، حدیث رسول سننے کے بعد کوئی وجد نہیں آتا. وجد کہاں سے آئے گا سمجھ میں نہیں آتا. اور پھر ڈھول باجے پر تو پھر ہاتھ بھی ہلتے ہیں، پیر بھی ہلتے ہیں. اور پھر اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہی مرشد ہے، پیر کامل ہے، تو دھوکے میں ہے. ایسا بندہ دھوکے میں ہے. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی کرامات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ 40 سال آپ کے ایسے گزرے ہیں کہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ نے سحری کی ہے اور ایک آدھا گلاس پانی پر آپ نے افطاری کیا ہے. اتنے سال تک روزہ رکھے ہیں. ان میں کئی سال ایسے آئے ہیں کہ پوری رات بھر شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہے. ان اولیاء کے لیے جن کے مجمع میں 70,000 سے کم کا کبھی مجمع نہیں ہوتا تھا، نماز معاف نہیں ہوئی، روزہ معاف نہیں ہوا، تو آج کے جانور نما کسی ایسے ڈھکوسلے بابا کے لیے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے یا روزہ کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین کر لیں. شریعت میرے مصطفیٰ کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب سے اوپر ہے، اس کے بعد ہی کوئی مقام مل سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در. اللہ تک اگر کوئی پہنچنے کی بات کرتا ہے نا تو اسے جانچ کر کے دیکھ لو کہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے. بخدا جس کا مطلب ہے قسم خدا کی، خدا کا یہی ہے در، یعنی رسول پاک کا جو دروازہ ہے یہی خدا کا دروازہ ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کہیں نہیں اور کوئی مفر مقر. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی خدا تک پہنچا بھی ہے تو سمجھ لو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں.